اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عیوب اور نقائص سے منزہ و پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. سامعین محترم، میں اپنے بیان سے پہلے دو باتوں کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں. پہلی بات، دسترخوان پر محترم جناب رانا شعیب ادریس خان جو آپ کے ایم پی ہیں، ان سے گفتگو ہوئی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مضبوط سلفی عقیدے کا حامل بنایا ہے، وہاں پر اتحاد امت کے لیے مسلمانوں کے دیگر مکاتب فکر کے لیے بھی ان کے سینے میں برابر جگہ ہے، اور یہ بات قابل تحسین ہے. اور اس حوالہ سے کچھ غلط فہمیاں. سب سے پہلی بات، کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ امت میں وہ قد آور شخصیت گزرے کہ جن سے کسی نام نہاد مسلمان کو بھی اختلاف نہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے. اور دوسری بات، حسنین کریمین کے فضائل بیان کرنے کا مقصد قطعی طور پر یہ نہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی کی بے احترامی کی جائے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو اس کا دل اور دماغ بیمار ہے. اور اسی کے ساتھ میں اس بات کی بھی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے حسنین کریمین کو ایسا عظیم بنایا ہے کہ صحابہ کرام کے بعد کوئی بڑے سے بڑا، ہم اس کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تقابل کو ہی حرام سمجھتے ہیں. نبی کے بیٹے کے ساتھ کسی کا تقابل نہیں ہے. اور یہاں پر میں دو باتیں اور بھی کہنا چاہتا ہوں. اسلام کی 14 صدیوں میں ہم دعوے دار ہیں کہ طائفہ منصورہ ہیں. نبی علیہ السلام کے دور سے ہماری جماعت تسلسل سے چلی آ رہی ہے،
اور یہ میں بات اپنے اہل حدیث احباب اور اخوان کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دل کو دیکھ کر، میری وفا کو دیکھ کر بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر۔ اسلام کی 14 صدیوں میں حضرات اہل حدیث کی جو سند نبی علیہ السلام تک جاتی ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ایک شخص بھی ایسا نہیں کہ جس کے دل و دماغ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ذرے کا کروڑواں حصہ بھی محل کا ہو۔ اور میں اس بات کو مزید واضح کرنا چاہتا ہوں، جاننے والے جانتے ہیں کہ روزی روٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میری مصلی ممبر کے ساتھ کوئی ایسی وابستگی نہیں، اور اللہ اور میرے درمیان کوئی ایسا بندہ نہیں، کوئی شخصیت نہیں کہ جو مجھے حق بیان کرنے سے روک لے۔ کوئی میری معاشی مجبوری نہیں، کوئی ایسی چیز حائل نہیں کہ جو حق بیان کرنے سے روک لے۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں، جب بھی دین اسلام کی بات آئی ہے میں نے مخالف کا دروازہ کھٹکھٹا کر کہا ہے کہ جناب دروازہ کھولیں، آپ کے سامنے عمر صدیق کھڑا ہے۔ نہیں بھائی آپ اور میری بات اور نہیں کھولیں، چھوڑ دیں۔ اچھا بات کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، اللہ کے لیے سمجھیں۔ اہل حدیث جماعت طائفہ منصورہ کے اندر ایک شخص بھی، اور لکھ لو میری بات، ٹک لگا لو اس پر، ایک شخص بھی ہماری جماعت کے اسلاف اور اکابرین میں یزید کا حامی نہیں ہے۔ ایک بندہ بھی مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ تک اگر کوئی بندہ ایک لے آئے نا، دوسرا میں ہو جاؤں گا۔ تم اپنے آپ کو سلفی کس منہ سے کہتے ہیں؟ سلفی بھی کہتے ہو اور حمایت یزید کی کرتے ہو۔ اگر سلفی ہو تو یزید کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا، اس کے مقابل کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور یہ بات یاد رکھو، متقدمین بھی متاخرین بھی اور بر صغیر پاک و ہند کے اسلاف بھی۔ میں یہ بات بھی بتا دیتا ہوں، اہل حدیث جو ہے نا وہ کسی بھی مسلمان کو کافر کہنے کے قائل نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ جو مشکل ہے نا، سب سے زیادہ جو مشکل چیز ہے وہ تکفیر معین ہے، اور یہ جو چیز ہے تمام مسالک کے اندر اہل حدیث کو ممتاز کرتی ہے۔ شیعہ بھی کافر کہنے میں دلیر ہے، ہمارے بریلوی دیوبندی بھائی بھی کافر کہنے میں بڑے دلیر ہیں۔ دنیا کے اندر ایک جماعت اہل حدیث جماعت کہ کسی کو کافر کہنے پر ہمارے ہاں تکفیر معین کا بڑا ایک ضابطہ ہے کہ جس ضابطے کے بغیر کسی بھی مسلمان کو کافر کہنا جائز نہیں۔ یہ تکفیر معین پر ہمارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، ہمارے اسلاف نے فتوے نشر کیے ہیں کہ منہ اٹھا کر کسی مسلمان کو نہ حق کافر نہیں کہہ سکتے۔ تکفیر مطلق اور چیز ہے، تکفیر معین کہ آپ کسی کو نامزد کافر کہہ دیں۔ حضرات یہ بڑی حساس چیز ہے، ہم کسی کا کافر تکفیر معین کے قائل نہیں، کسی بھی مسلمان کو جہنمی کہنے کے، لعنت ڈالنے کے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھو، نبی کے بیٹے کو، نبی کی آل کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے، ظلمن جورن شہید کیا جائے، اور ہم کہیں کہ نہیں جی وہ تو قصوروار ہی نہیں تھے، فلاں تو قصوروار ہی نہیں تھا۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اچھا جی بتاؤ کبھی کسی نے اس نے حکم دیا ہو، میں تو بار بار نام نہیں لینا چاہتا، حکم دیا ہو، خود مارا ہو، راضی ہوا ہو؟ اس جملے کا بڑا آسان جواب ہے، بڑا آسان۔ حضرات
آئمہ محدثین میں سے کوئی ایک شخص جس نے یہ باتیں لکھ کر اس کو بری کہا ہو کہ جاؤ یہ 3 باتیں ہیں لہٰذا ہم اس کو کچھ نہیں کہتے، اسے کچھ نہیں کہتے، صرف ایک یہ چھوٹی سی بات اس کا جواب ہے۔ اور جو لوگ پروسیکیوشن سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں جب حاکم وقت کسی کو گرفتار نہ کرے، معزول بھی نہ کرے، سزا بھی نہ دے تو برابر پوری کی پوری اس کی شرکت جو ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے۔ آج لوگ عمران خان کو کیوں برا کہہ رہے ہیں؟ سبب کیا ہے؟ گیس مہنگی ہوتی ہے، لوگ عمران خان کو گالیاں دیتے ہیں، گھی مہنگا ہوتا ہے، گندم مہنگی ہوتی ہے، چاول مہنگے ہوتے ہیں، لوگ کس کو گالیاں دیتے ہیں؟ بولیے بھائی، عمران خان کو۔ لال مسجد کا سانحہ ہوا ہے، بڑی پیاری مثال دی ہے ایم پی اے صاحب نے، کہ لال مسجد کا جو سانحہ ہوا ہے قصوروار لوگ کس کو کہتے ہیں؟ پرویز مشرف کو۔ اچھا ہم کہیں جی آپ اس کی شرکت ثابت کریں، اس نے خود فائر کیا ہو، واضح طور پر حکم دیا ہو، پیاز مہنگا ہو، حاکم وقت ذمہ دار ہے، اور حسین کو شہید کیا جائے اور حاکم وقت کو ہم جنت میں داخل کر کے انہوں جنتی واڑ کے آئیے تو بوا مار دئیے۔ فتاوی علماء اہل حدیث میں ایک بندے نے سوال کیا ہے، یزید جنتی ہے جہنمی ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو اسی جنتی روز جنتی بنا کے سمجھے ہو، کیسی عجیب باتیں ہیں۔ اپنے منہج پر آؤ، اپنے منہج پر۔ ہمارے اسلاف تو اس کو جنتی نہیں کہتے تھے، ہمارے اسلاف جو ہیں حضرات اس کو ذمہ دار سمجھتے تھے۔ نام لیں اسلاف کا بر صغیر پاک و ہند کا، نواب صدیق الحسن رحمت اللہ علیہ، ان کا میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے تلامذہ احمد حسن دہلوی رحمت اللہ علیہ جو احسن التفاسیر کے مؤلف ہیں، بڑے بڑے جیت کے بار علماء جو ہیں۔ اب یہ باتیں میں بطور تمہید کے علماء کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، دنیا اس وقت پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ ہم حسین کو مانتے ہیں، ہمارے سوا کوئی حسین کو نہیں مانتا، یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے مخالف۔ ہم نے بتانا ہے کہ جس طرح ہم نے حسین کو مانا ہے اس طرح کسی اور نے حسین کو نہیں مانا۔ ہم نے حسین کو مانا، حسین کی سیرت کو مانا۔ حسین نہ کافر کہنے والے تھے، نہ گالیاں دینے والے تھے، نہ چیخو پکار کرنے والے تھے، حسین صبر کرنے والے تھے۔ ہم نے حضرت حسین کو مانا۔ اچھا میرے جس طرح یہاں پر کچھ اشتہار پاڑنے والے لوگ ہیں نا، ایسے ہی کچھ حقائق پاڑنے والے جو ہے نا، پھاڑنے والے لوگ وہ میرے پیچھے بھی چڑھے ہوئے ہیں، آگے سے بھی کاٹ دیتے ہیں پیچھے سے بھی، اور کہتے ہیں جی عمر صدیق نے نا ایسے کر دیا۔ اچھا مجھے کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ایمان ہے نفع اور نقصان کا مالک بھی اللہ اور زندگی اور موت کا مالک بھی اللہ۔ میں علماء سے عرض کرتا ہوں سلفی منہج کو سمجھو، سلفیت کیا ہے اس کو سمجھو، اور یہ جو فضائل ہیں، میں نے کبھی فضائل میں حضرت حسین کے فضائل میں موضوع یہ ضعیف بات تو سنائی نہیں۔ قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ اور سیاہ ستہ کی احادیث پڑھتے ہیں، یہ احادیث جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ ہے، یہ اہل سنت کے منہج کے مطابق صحیح ہے۔ کیا یہ آیتیں اور حدیثیں پڑھنا بھی رفض ہے کہ کہہ دینا جی ایران کا ایجنٹ ہے، فلاں شیعہ ہے جی، عمر صدیق بھی شیعہ ہے، فلاں وہ بھی شیعہ ہے؟ اس سے کیا تاثر لوگوں کو تم دینا چاہتے ہو؟ قرآن اور صحیح احادیث جو محدثین نے، کیا محدثین نے حضرت حسین کے فضائل کے باب قائم نہیں کیے؟ کیا ہمارے اسلاف نے حضرت حسین کی سیرت پر کتابیں نہیں لکھی؟ آج امت کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی توفیق سے اہل حدیث وہ ہیں
جو حسین کو مانتے ہیں حسین کی بھی مانتے ہیں. ہم ان کی سیرت کو بھی مانتے ہیں, صورت کو بھی, سیرت کو بھی, ان کے افکار اور عقائد کو بھی مانتے ہیں. میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جو شیعہ دوست احباب ہیں شاید ان میں سے کسی کی دلداری ہو, لیکن میں دلداری کرنا نہیں چاہتا. بعد ہمارے جو شیعہ دوست ہیں تولّ و تبرّ ان کے عقائد میں شامل ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت حسین کے جو دشمن ہیں, ہم ان دشمنوں سے بیداری کا اظہار کرتے ہیں. جہاں تک یہ بات درست ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے دشمنوں سے بیداری کا اظہار کرنا چاہیے, لیکن وہاں پر یہ بات بھی آپ اپنے ذہنوں میں پوس کر لیں کہ آپ جن کو دشمن سمجھتے ہیں وہ دشمن تھے نہیں, وہ دشمن تھے نہیں. ایک چھوٹی سی بات ہے, بڑی چھوٹی سی, بطور سوال کے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور آپ جو آپ کے بڑے علماء ہیں ان سے پوچھ کر مجھے بتائیں. مولانا عثمان صاحب یہ تشریف فرمائیں, ان کو بتائیں. ایم پی اے صاحب ذمہ دار ہیں, تمام مکاتب فکر کے لوگوں کی وہ سنتے ہیں, ان کو بھی بتائیں. میرے علم میں اضافہ کر دیں, 14 معصومین اور 12 امام, اللہ کی قسم ہے اہل حدیث کے سر کا تاج ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل بیت کے ساتھ جو بھی بغض رکھے گا اللہ اس کو جہنم رسید کر دے گا. اور حضرت ابو بکر نے کہا ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ, اور نبی پاک کی رضا کو تلاش کیا کرو آپ کے اہل بیت کی محبت میں. اہل بیت سے محبت کرو. اور نبی علیہ السلام آپ کی محبت میں پھر کیا کیا کرتے تھے, علی اس کی نا تیرے ساتھ نہیں شکل ملتی, شبیہ بن نبی لا بعلی ہے, باپ مولا علی ہے لیکن تیرے ساتھ بھائی آپ کے ساتھ نہیں شکل ملتی, رسول اللہ کے ساتھ شکل ملتی ہے. چال ڈھال بھی ویسے ہے, اور اللہ کی قسم ہے حضرت حسن کی عظمت کو سلام ہے. ساڑیاں نمازاں جتھے مقدیاں نے نا او دعا ہی سانو حضرت مولا حسن نے سکھائی. اللہم اہدنی فی من وعافنی فی من وتولنی فی من. رب ذوالجلال کی قسم ہے ہمارے عقائد بھی ہمارے اعمال بھی ہم نے کہا اللہ کے نبی کی زندگی دو طرح کی ہے, ایک گھر سے باہر کی ہے وہ صحابہ سے لے لو, ایک گھر کے اندر کی ہے وہ اہل بیت سے لے لو. صحابہ سے بھی محبت اور اہل بیت سے بھی محبت ہے. اور 12 جو امام ہیں, حضرت امام علی ہے, حضرت حسن ہے, حسین ہے, زین العابدین ہے, امام باقر ہے, امام جعفر ہے, موسیٰ کاظم ہے, امام رضا ہے, امام علی تقی ہیں, امام علی نقی ہیں, حسن عسکری ہیں, امام مہدی ہیں. رب ذوالجلال کی قسم ہے. آئیے جو میں سوال کرنا چاہتا ہوں, اگر انہوں نے حضرت معاویہ کو, نبی کی ازواج کو, صحابہ کرام کو گالیاں دیں تو تم سچے. ان کی تو زندگی یہ محبت والی تھی, احترام والی تھی, ان کی زندگیاں محبت و احترام والی تھی. میں نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ یہ غلط فہمی ہے, ان کو دور کرو, اور آؤ ان شخصیات کی محبت پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہم حضرت حسن کو ماننے والے, آپ بھی ماننے والے, اور جو ان کی سیرت ہے ان کو اپنایا جائے, ان کی سیرت کو اپنایا جائے. یہ شخصیات لڑنے کے لیے نہیں, انتشار پھیلانے کے لیے نہیں, یہ قریب آنے کے لیے, ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے. میں اکثر اپنے جو جاننے والے ملنے والے دوست احباب ہیں اہل تشیع ان سے کہتا ہوں, کبھی انہوں نے حضرت معاویہ کو گالی دی ہو, کبھی کسی کو ایسے گالی دی ہو, تو وہ سوچ کر کہتے ہیں کہ نہیں, جیسے بزرگوں نے کہا نا توبہ نعوذ باللہ, ایسے ان کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں کہ وہ معصوم ہیں, وہ تو گالیاں نہیں دیتے. تو میں کہتا ہوں پھر تم کیوں دیتے ہو, تم قانون کو اپنے ہاتھ میں کیوں لیتے ہو؟
حضرات اب میں کچھ یہ جو منت و سماجت میں نے اپنے علماء سے کی ہے، اس کے بعد اب آئیے کچھ دلائل دینا چاہتا ہوں. ان دلائل کو پرکھیے گا. کئی لوگ ہیں جو بڑی گفتگو توجہ سے سنتے ہیں. سب سے پہلی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے یہ سورۃ احزاب کی آیت کریمہ ہے. سورۃ احزاب جو ہے یہ 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے. کب؟ 5 ہجری میں. غزوہ خندق. حزب فوج کو کہتے ہیں، احزاب بہت زیادہ فوج. جب مدینہ کے خلاف لشکر کشی کی گئی، نبی علیہ السلام نے مدینہ اور اہل ایمان کے دفاع کے لیے خندق جو ہے اس کو کھودا ہے. 5 ہجری میں آیت نازل ہوئی ہے. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. آگے پڑھیے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. جب یہ آیت اتری صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے چادر لی. کیا لی؟ چادر. آپ نے چادر لی اور چادر لے کر کے چادر کے اندر سیدہ فاطمہ کو داخل کیا. کس کو داخل کیا؟ سیدہ فاطمہ کو، مولا علی کو، پیارے حسین کو اور پیارے حسن کو، حسنین کریمین کو داخل کیا اور کہا اللہم ہاؤلائی اہلی. میں نے زندگی میں نے کبھی نہیں، میں نے زندگی بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت، آپ کی میں محبت کو قبول کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، میں آپ کی محبت کا دل سے ممنون ہوں، لیکن میں نے زندگی میں میری یہ زندگی کا حصہ نہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر. میں اپنے نہ خاندان میں پہلا مولوی ہوں اور میرے خاندان پر مالی طور پر رب کا اتنا فضل ہے، کوئی کسی کی مزدوری بھی نہیں کرتا، اپنے سب کے کاروبار ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل. شاکر صاحب بخوبی جانتے ہیں. میرے بھائیوں دوستو توجہ کیجئے گا. آیت میں پڑھ رہا تھا، موبائل بند، توجہ میرے. فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور پیارے نبی کی چادر ہے. چادر کس کی ہے؟ پیارے نبی کی. جاؤ 24 کیرٹ کے سونے کی طرح کھری حدیث ہے، اللہ کی قسم. اور یہاں میں ایک اور بات کر دوں، نصیب اپنا اپنا، پسند اپنی اپنی. جس کو یزید پسند ہے ٹھیک ہے بھائی رکھو، کوئی بات نہیں. ہمیں حسین پسند ہے، جینا مرنا حسین کے ساتھ ہے. اچھا ایک ہے کٹر یزیدی، ایک ہے کٹر جاؤ تینوں بھی معافی، اور ایک ہے گٹر یزیدی. کون؟ گٹر یزیدی، بکواسی، جو حضرت حسین کی توہین اشاروں سے کنایوں سے کرتا ہے. جو گٹر ہے اس کو میں نے معافی دینی نہیں. یہ آج بھی کلپ کاٹنے والوں نے کاٹنا ہے. راتوں رات میرے ساؤں تو پہلا انہیں تباہی پھر چڑھنی ہے. کوئی بات نہیں. جو گٹر ہے یہ بات یاد رکھ لو، رب ذوالجلال کی قسم ہے، جس زبان نے، جس انگلی نے حسین کی توہین کی، چھوڑے لا دیں گے موچے پا دیں گے. سیدھی بات. ہم سے برداشت نہیں ہوتا. بڑیاں ترینہ لے کے انہیں لکھ دے اینج نہیں کرانگا تے او نہیں کرانگا. میں اپنے رب دا حقیر جا بندہ ماں، شاید رب نے میرے کو مستقبل دے وچ حسین دی وکالت کلانی سی، اس واسطے میرے رب نے میں نو کسی دا کانا بنایا ہی نہیں. سدھی گل ہے بھائی، جڑا آکے میں نو آکے مولوی چوپ، میں نہیں جی ہونا چاہتا. ساری زندگی مرد دم تک صحابہ تے اہل بیت دا دفاع ہوندا ہی رہے. اب حدیث ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. حضرات اس آیت کی تفسیر اللہ کے نبی نے کی ہے. قرآن کی آیت کی تفسیر شان حسن و حسین.
قرآن کی آیت کی تفسیر شان حسن و حسین. ایک کام نہ بڑا پارا ہے اللہ دی قسم شاکر صاحب اے حسنین کریمین دی عزت و عظمت دی چاکری کرنا کام بڑا پارا ہے. جنہاں مولویاں نو روٹیاں نہ ڈار ہوئے نا بڑی معذرت نال پھر پگروں کی اندر علماء کے خلاف. اور میں جڑے علماء نے نا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء انہاں دیاں جتیاں ساڑھے سران دے تاج نے تے جڑے پیشہ ور نے یرک جان مالو دولت دی چمکتے ہو دیا ہوتے اسی انہوں نے کدی کچھ سمجھے نہیں. چلو دیالی سمجھ لو حضرات. دوسری آیت کریمہ یہ بات ہے 5 ہجری 5 ہجری. اے لکمے بھی میرے کھاتے پہ جانے ابو بکر صاحب جے وکالت کمی رہ گئی نا تے پھر میں نو پڑھ لیا گئی. ابھی پہلی آیت کریمہ ہے دوسری آیت کریمہ. اور یہاں پر میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. 25 سال سے شعبہ تعلیم کے ساتھ میں بھی وابستہ ہوں اور میری مسجد کے اندر بھی الحمدللہ 150 کے قریب طلباء جو ہیں وہ حفظ کرتے ہیں. یہاں پہ سکول بنائیں دار ارقم علاج ایجوکیٹر لیول کا اس لیول کا جو ہے نا سکول بنائیں. تمام مکاتب فکر کے لوگ آئیں گے کوئی سنی ہے کوئی شیعہ سب آئیں. پھر ان میں سے جو بچے ممتاز ہیں A+ ہیں وہ حفظ کی طرف لے جائیں اور جو اچھے ہیں یا کمزور ہیں وہ سیدھا سکول کی طرف ان کو لے جائیں. بیسک ایجوکیشن جو ہے 8ویں تک ان پر آپ اپنا رنگ چڑھائیں. تعداد بھی آپ کی بڑھے گی لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بھرپور تعاون بھی کریں گے. الحمدللہ ہمارے مسجد کے اندر سکول قائم ہے اس میں جو اچھے بچے ہوتے ہیں ان کو ہم حفظ کی طرف لے آتے ہیں اور جو ذرا کمزور ہوتے ہیں وہ پھر سکول میں تعلیم اپنی جاری رکھتے ہیں. یہ ضمن بات آ گئی. اب میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے یہ 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے. کب نازل ہوئی ہے بولو بھائی 5 ہجری. دوسری بات نجران کے عیسائی نبی علیہ السلام کے پاس آئے. انہوں نے آپ کو پہچان لیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. حضرات انہوں نے جب پہچان لیا ڈٹ گئے ہٹ درمی پر. آیتیں آئیں تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل. مدنی صاحب آگئے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں چھوڑ دوں. نعرہ تکبیر حضرت مولانا محمد الیاس مدنی صاحب شان حسین شان صحابہ. اصل میں آج نا ایسے ہی تھا بڑی ہوائیں چل رہی تھی. یہ MP صاحب کا ایک سیاسی ماحول ہے نا آج اس ماحول کا مجھ پر بھی بڑا نا ریلا. سارا دن کبھی سسرال سے فون نہیں جانا کبھی ادھر سے فون نہیں جانا فلاں جگہ سے نہیں جانا. میں کہا میں اتھے جانا ہی جانا گال حسن حسین دی شان دی ہوئے تے میں جانا ہی جانا. اچھا پھر حضرت معاویہ کی شان بیان کریں. میں نے کہا اللہ کی قسم ہے یہ فریضہ بھی رب نے فقیر سے لیا ہے تسی رکھو پروگرام تے انشاءاللہ سی حق ادا کریں گے اللہ نے فضل و کرنا. آج جو موضوع رکھا ہے آج اسی موضوع پر بات ہوگی. یہ جو سیاسی طور پر کسی کے بارے میں پروپیگنڈا ہوتا ہے نا وہ شیعہ ہو گیا. یہ مخالفین ایسی ہوائیاں اڑاتے ہیں مخالفین ایسی ہڑائیاں اڑاتے ہیں. حضرات اللہ پاک کی توفیق سے اتحاد امت اس کے لیے جو وسعت عملی طور پہ اہل حدیث کے سینوں میں ہے اداروں میں ہے آپ کو پورے پاکستان میں کہیں نظر نہیں آئے. دیکھیں خطبات ہمارے ہوتے ہیں 40% 50% اہل حدیث ہوتے ہیں زیادہ غیر اہل حدیث ہوتے ہیں.
اسی طرح حفظ کی کلاسوں میں بھی، اسی طرح نمازوں میں بھی آپ جا کر ادھر آمین کہے نا، ایک دو دفعہ برداشت کریں گے، تیسری انہوں نے چک کے باہر سٹنا، چالو نکل جاؤ۔ ہو سکتا ہے یہاں ماحول کچھ اور ہو، لیکن ابھی تک ہماری طرف ایسے ہی ماحول ہے۔ تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہماری مساجد میں آ کے کوئی غیر اہل حدیث سے عبادت کرے، ہم نے کبھی اس کو روکا ٹوکا، کوئی اٹھا کے باہر پھینکا ہو، یا کبھی کہو تو دے ہوئے مسیح ہی تو دے ہو، اور فلانا نہیں جو سور بڑھایا جے مسیح ہی تو دے ہو۔ اللہ نے ایسی جہالت سے ہمیں پاک رکھا ہے۔ اور تکفیری جتنی بھی جماعتیں نا، جن کو کافر کافر کہنے کی بیماری ہے، پورے پاکستان میں اللہ نے ان کا علاج بھی اللہ کی توفیق سے اہل حدیث کے پاس ہی رکھا ہے۔ حضرات، اب یہ جو نجران کے عیسائی نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، یہ کس سن میں آئے ہیں کسی کو پتہ ہے؟ اور نہیں یار، 5 کی تو بات ہو گئی، یہی تو میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ 5 کی بات تو ہو گئی، تھوڑا سا آگے چلیں، تھوڑا سا آگے چلیں۔ ہمارے جو شیعہ دوست ہیں وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی نا، موجودہ دور کے جو شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی نا ایک بیٹی، ہم کہتے ہیں نہیں 4 ہے۔ یہ ایک علمی موضوع اور بحث ہے، لیکن یہاں جواب دینے کے لیے اس فگر کو یاد رکھنا بڑا ضروری ہے۔ 9 ہجری تک نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیاں وفات پا چکی تھی، 3 بیٹیاں وفات پا چکی تھی۔ سیدہ فاطمہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 6 ماہ بعد فوت ہوئی، 6 ماہ بعد فوت ہوئی۔ اب جب 9 ہجری میں آیت مبالہ نازل ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی زندہ تھی، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، اور کہو سلام اللہ علیہا۔ بخاری شریف کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ اب جاہلوں کے سامنے اگر یہ بات بھی کہہ دینا سلام اللہ علیہا، ان کو اس پر بھی تکلیف ہوتی۔ اور آپ آزما کر دیکھ لیں، بات حسین یزید کی نہیں، آزما کر دیکھ لیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ان سے حضرت حسین کے فضائل بھی برداشت نہیں ہوتے۔ حدیثیں سنائیں ان کو 2-4، انہاں منہ 6-4 دا ہوتے۔ یہ ہے گٹر کی دلیل کہ یہ بندہ اتنا گٹر ہے، گند ہے کہ اسے حضرت حسن و حسین کے جو فضائل ہیں، جو صحابہ نے بیان کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، جو قرآن میں ہے، وہ بھی اسے برداشت نہیں ہوتے۔ حضرات، 9 ہجری میں آیت مبالہ نازل ہوئی، نبی علیہ السلام نے پھر چادر لی، نبی پاک نے پھر، اور بولو نبی پاک نے پھر، آپ نے پھر چادر لی۔ مولا علی بھی ہیں، حسنین کریمین بھی ہیں، سیدہ فاطمہ بھی ہیں، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں نے مقابلے میں لے کر جانا ہے، اللہم ہاؤلائی اہلی، یا اللہ ان ظالموں، عیسائیوں، نصرانیوں کے مقابلے میں محمد کریم یہ اپنے گھر والے لے کر کے جا رہا ہے، یہ لے کر جا۔ اچھا، قرآن کی ان 2 آیتیں، یہ جو ان 2 آیتوں کی تفسیر نبی علیہ السلام نے کس کو قرار دیا ہے؟ حسن و حسین رضی اللہ عنہما، اور اس کے ساتھ حضرت علی بھی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی۔ اب بعض لوگ جو ہے نا وہ بڑی مشگافیاں کرتے ہیں، دل لزار، ہم سے پھر برداشت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں جی یہ ایک سیاسی واقعہ تھا، سیاسی بلوہ تھا، تے جڑے سیاسی بلوائی ہون، سیاسی بلوہ ہوئے، وہ دا کی تعلق شہادت نا، گال سمجھ دیو نا، یقین جانے منہ پھاڑ پھاڑ کر باتیں کرتے ہیں۔ کئی کہتے ہیں
اللہ تو مجھے معاف کر دے. نقل کفر نہ باشد. کئی کہتے ہیں وہ چھوٹے تھے تو والد اللہ کے پاس چلے گئے، نابالغ تھے والد چلے گئے، پھر والدہ چلی گئی، تو صحیح طریقے سے ان کی تربیت نہیں ہوئی. نعوذ باللہ. اور ظالموں، حسین وہ ہے جس نے پیغمبر کی زبان کو چوسا ہے. بات کرتے شرم کر. کس کی زبان کو چوسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو چوسا ہے. کون ہے حسنین کریمین؟ باپ بڑا دلیر تھا، علی رضی اللہ تعالی عنہ. بیٹا ہوا نا، اچھا جی نام کیا رکھا ہے؟ نبی پاک نے پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا حرب. نام کیا رکھا ہے؟ حرب. حرب کا معنی ہوتا ہے جنگجو. یہ مصدر ہے. مصدر جو ہے وہ وصف اور فاعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے زید عدل، کہ زید بڑا عادل ہے. حرب ان کا معنی ہے جنگجو، کہ یہ جنگجو ہے، اپنے نانا کے لیے لڑے گا، اسلام کے لیے لڑے گا. پر نبی علیہ السلام اللہ پاک نے غیب آپ کو بذریعہ وحی عطا کیا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ صلح کرانے والا ہے، یہ صلح کرانے والا ہے. فرمایا نہیں، اس کا نام حرب نہیں ہے، اس کا نام حسن ہے. حسن کون ہے؟ اور جس کا نام نبیوں کے سردار محمد کریم نے رکھا ہے. اللہ نے پھر حسین عطا کر دیے. کون عطا کر دیے؟ اے حسین، میرا نبی حسین سے لاٹیاں کرے، سجدے میں جائے، حسین سواری کرے، میرا نبی سر نہ اٹھائے. میرا پیغمبر اپنے بیٹوں کے لیے منبر کو چھوڑ دے. مثالیں تو پیش کر. اچھا جی حسین آئے، نام کیا ہے ان کا؟ پھر یہی نام کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. میں نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حرب. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اچھا حسین کا معنی کیا؟ کیوں چھوٹی گل کر دے یار؟ حسین بس حسین، حسین بس حسین کی کر دیو تسی؟ اب سب دوبارہ بس نہیں. یہ اللہ کی توفیق سے بات ہوئی. حضرات سنتے جائیے، مولا علی بیان کرتے ہیں، اللہ دی قسمیں پتہ نہیں کی گل ہے، ساڈا ڈی این اے نہیں رلدا انہاں پاپیاں دے نال. یقین جا ساڈا ڈی این اے نہیں رلدا. یہ دے پیو دی تون لا کے تے انج پھرائی جائے گلیاں بازاراں دے وچ تے مینوں پتہ لگ جائے دے ایمان دا. نبی علیہ السلام اٹھا صحیح بخاری کو، بنا عشق جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری. اٹھا کیا ہے؟ کٹا ہوا سر، وہ خبیث اخبث، وہ ظالم و مبغوض ابن زیاد قریدے حسین کے چہرے کو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں نے ان ہونٹوں پہ نبی پاک کو چومتے دیکھا ہے. یہاں سے چومتے تھے نبی پاک، یہاں سے. اللہ اکبر. اچھا وہ حضرت علی بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نہ رو رہے تھے. نبی علیہ السلام رو رہے تھے. آج ہم بیان کرتے نا، یقین جانا میں نے نا بڑا ضبط کیا اپنے اوپر، ایسے بڑا لمبے لمبے سانس اس کی توفیق سے کھینچ کر. کیوں؟ اینا مولویوں سے رہ کہنا سی دیکھا جی اسی نہیں سان دے ماتمی شیعہ ہے، اے راتی رو رو کے دیساں بیان کرتا. بیماریاں کدھر جائیں؟
یہ جو روکے ہوئے آنسو ہیں نا، جو روکتا ہے نا اس کو پتا ہے کہ یہ آنسو دل پر پڑتے ہیں. کدھر پڑتے ہیں؟ اللہ کے نبی روئے اور تو زبان درازیاں کرے. نبی پاک رو رہے ہیں. مولا علی کہتے ہیں مولانا علی، سارے کرو مولانا علی. ٹوٹے پا جنو مولانا تیان دے علی نو مولا نہیں کہنے. ٹوٹا پا جم مولانا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا ما یبکی کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں، کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ اور میں ابھی فرشتہ ہے وہ بتا کر کے گئے میرے بیٹے حسین کو میری امت قتل کر دے گی. قتل کدھر کرے گی؟ فرات کے کنارے پر، وہاں پہ قتل کر دے گی. حضرات نبی علیہ السلام کی جو ازواج ہیں نا، اہل سنہ کے نزدیک یہ بھی اہل بیت میں شامل ہے. پتہ نہیں ہم کیسے شیعہ ہیں جو خلافت راشدہ کو بھی مانتے ہیں، تمام صحابہ کے احترام بھی کرتے ہیں، تمام کا دفاع بھی کرتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، حسنین کریمین کی بھی عظمت کے گن گاتے ہیں، پھر بھی ہمیں سارا کچھ بنائی جا رہے ہیں. اور یہ کیسے محب ہیں؟ عمار بن یاسر کے بارے میں بھی زبان درازیاں، صحابہ کرام کے بارے میں بھی زبان درازیاں، بیت رضوان کے صحابہ کے بارے میں بھی زبان درازیاں. جس کے مرضی بارے میں چاہیں جو مرضی کہیں، اور جو ان کا دفاع کرنے والے اور احترام کرنے والے ہیں ان کے بارے میں. میرے بھائیوں یہ ایک ناسور ہے، چھپا ہوا. اور یہ چھپا ہوا ناسور دو چار ان کو حضرت حسین حضرت حسن کے فضائل سنائیں، اسی وقت چھپا ہوا ناسور جو ہے نا وہ ظاہر ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو تکلیف مرض کیا. نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں سن 62 ہجری میں. سن 62 ہجری. سنیں وہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی کو ایک دن روتے دیکھا. ایک دن کی گواہی حضرت علی دے رہے ہیں اور ایک اور دن کی گواہی کون دے رہی ہیں؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتی ہیں جبریل آئے. کون آئے؟ وہ جبریل جو قرآن لے کر آیا نا، وہی جبریل حضرت حسین کی شہادت کی خبر لے کر آیا. اس شہادت کے اوپر حرف گیریاں کرتے اور حضرت ام سلمہ جب شہادت حسین کی خبر کانوں میں پڑی بے ہوش ہو کر گر گئی. بے ہوش ہو کر گر گئی. بے ہوش ہو کر گر گئی. بے ہوش ہو کر. اور جب ہوش آیا کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں اللہ کی قسم شہادت حسین پر میں نے جنوں کو روتے دیکھا ہے. کن کو؟ وہ آگ سے بنی اور کس وہ کیا میں کہوں کس کے تم بیٹے ہو، کس ماں کے کہ جس کی شہادت پر آگ سے بنی مخلوق جو ہے وہ روتی ہے اور تمہارے دل پر کوئی کیفیت نہیں گزرتی. عجیب بات ہے. میرے بھائیوں دوستوں حضرت حسین کے ساتھ صحابہ کی محبت یہ واقعات ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں آپ کو وقت کے اختصار کے پیش نظر چند باتیں سنانا چاہتا ہوں مزید. نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنِ هُمَا رِحَانَتَايَا فِي الدُّنْيَا. فرمایا یہ جو حسن اور حسین ہے نا، یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو محمد رسول اللہ کے پھول بنائے. کس کے پھول بنائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول بنائے. پھول. اچھا ایک اور بات،
جو بھی حضرت حسین کی گستاخی کرنے والا نا، میں نے اپنی مختصر زندگی میں دیکھا ہے، یا دی بڑی نس جاندی ہے، یا تھی یا اولاد پاہج، کسے نہ کسے رب نے انہوں عذاب دے وچ پایا گستاخی حسین۔ اللہ دی قسم جے تو جی اپنے دوالے پاہمیں بیخ لیا جے، یہ دا سبب کی ہے۔ ایک تابعی ہے ابو رجال اتاردی رحمہ اللہ، 120 سال عمر پائی ہے انہوں نے، نبی پاک کو بڑی باری دیکھا ہے۔ تابعی کیوں ہے؟ اسلام نبی پاک کے بعد قبول کیا، نبی پاک کو بڑی باری دیکھا، بڑی باری ان کی زیارت کی، لیکن نبی پاک کی وفات کے بعد مسلمان ہوئے، اس لیے وہ صحابہ کی صف میں نہیں ہے، تابعین کی صف میں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میرا ایک ہمسایہ تھا، حضرت حسین کے بارے میں بکواس کیا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئی، اللہ نے اس کو اندھا کر کے رکھ دیا۔ بعد آ جاؤ، بعد آ جاؤ، بعد آ جاؤ۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں ناسبی کہا ہے، میں نے علماء کو نہیں کہا، میں نے گستاخ حسین گستاخ علی جو ہیں ان کو ناسبی کہا ہے۔ انہوں آپ ہی دیکھ لو کیڑا کیڑا بندہ ہے کیڑا کیڑا نہیں بندہ، وہ تو آپ ہی فیصلہ کر لینا، آپ ہی فیصلہ کر لینا۔ اب نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا حَذَانِ ابْنَايَا، او لوگو حسن و حسین میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹے ہیں۔ فرمایا وَابْنَا ابْنَتِي، میری بیٹی کے بیٹے نواسے ہیں۔ فرمایا یا اللہ تو ان دونوں سے محبت کر، اور جو ان دونوں سے محبت کر مولا اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ اب دو حدیث، تیسری حدیث علاج۔ فرمایا جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے، بولو اللہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ ایتھے گال سن لو، اللہ کی قسم ہے جس کے سینے میں صحابہ کرام اور نبی پاک کی طرز پر حسین کی محبت ہے نا، اس کے سینے میں یزید کی محبت نہیں آ سکتی۔ بالکل صدی گال جے صاف۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھ، تو یہ آنکھوں نہیں یزید یہاں جنتے کھڑنا ہے تے حسین بھی، یہ دو تناقضات جڑنے جمع نہیں ہو سکتے، کدرے نہ کدرے گڈی جڑی نہ توڑی بچ جا۔ اللہ جانتا ہے پورا ملک نہیں پوری دنیا پیسے پا کے فنڈ کٹھے کر کے اوکھے ہے عمر صدیق نو لپیٹا پالو، پر یہ سارے میرے محسنین ہیں، 1000 سال بھی میں محنت کردہ نہ تو اتھو تک میری گل نہیں سی جانی، مخالفت کر کے جنہ آپ پچا دیتی ہے۔ وہ اندھنے اندھا کی ہے، وہ اندھا کی ہے، جن سے گال سناندے نے وہ اگلی ہونا دی پچھلی نہ نہیں ڈال دی تے پچھلی اگلے نہ نہیں ڈال دی۔ اچھا ہون ٹوڑ دے پھر دے اندھنے سلف صالحین کا فام، جے سلف صالحین دا فام مننا ہے تے پھر حسین مرنا پوسی، پھر یزید چھڑنا پوسی، تے جے آکھن ایسا یزید دی وکالت کرنی ہے تے پھر بھی نہ بچنا، کرلی پھنس گئی ہے نہ دے سانگ بیچ، نہ اندر تے نہ باہر، یہ ادھن ہی باہر نکلنی ہے جدن سلک چو حضرت حسن تے حسین دی شان بیان ہو رہی ہے۔ ادھن حضرات اللہ کے نبی نے کہا، میں نے پہلے آغاز میں یہ بات کہی کہ بھائی سلف صالحین کا فہم، نبی پاک کا فرمان ہے نا، اجماع پر جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، الحمدللہ ہم جماعت پر کھڑے ہیں، جماعت سے ہٹ کر نہیں کھڑے۔ آپ دیکھو کہ آپ کدھر کھڑے ہیں۔ حضرات اللہ کے نبی نے کہا، اور جو ان سے محبت کرنے والا ہے اسے کون محبت کرتا ہے؟ اللہ۔
ایتھے ہو جے بھی چول لگے پھر دینے جڑے آندھے نے یزید تے صحابی کوئی نہیں سی، صحابی نہیں سی، اے ہو جے جانور بھی دنیا تے موجود نے، یقین جانو کتابہ لکھی آجے بات سنا نہیں میں بات ان کا اشارہ جب ہم کہتے ہیں نا میں ذرا بات واضح کر دیتا ہوں آپ ایک دم تعجب کان آپ نے میری طرف کر لی ہیں ذرا میری بات توجہ سے سنا متاخرین مثال ابن تیمیہ ابن کثیر حافظ ابن حجر میں نے ایک سوال کیا تھا نا کہ بھئی کوئی بندہ سلف صالحین سے لا کر دکھاؤ کہ کسی نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہا ہو، یہ میں نے سوال کیا۔ اچھا وہ ایک جھوٹی روایت چوکے لائے کہ یزید جو ہے نا وہ صحابی ہے، یزید صحابی، یہ میں اس لیے بات جو ہے وہ واضح کر دینا چاہتا ہوں غلط فہمی میں کوئی نہ رہے۔ حضرات حضرت عثمان کے دور میں ولادت ہوئی، نبی پاک کی وفات کے بعد پیدا ہونے والا جو ہے وہ کیسے صحابی ہو سکتا ہے؟ اب بات سمجھ میں آئی ہے؟ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اور ایسے بھی ناسبی گٹر ناسبی موجود ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں، یعنی یزید کو صحابی بنانا اور حسین کی صحابیت کا انکار کرنا، یہ بات یہ میرے بات کرنے کا مقصد ہے۔ آپ سمجھیں اس غلط فہمی کو میں واضح کرنے کے لیے، یعنی حضرت عثمان کے دور میں پیدا ہونے والے کو صحابی اور اسی طرح مروان کو صحابی اور حسن حسین جو پیغمبر سے روایت کرے، آپ کی سیرت کو بیان کریں، آپ ان کے نام رکھیں، وہ آپ پر سواری کریں، پیغمبر ان کے ساتھ کھیلیں، ان کی زیارت کو پورا زمانہ میرے نبی کی زیارت کو جائے، نبی پاک ان کی زیارت کو جائیں، ان کی زیارت کو جائیں اور پھر ان کے بارے میں کہہ دینا نعوذ باللہ کہ وہ صحابی نے۔ اچھا یار ایسی باتیں ناسبی کہتے ہیں، اہل حدیث نہیں کہتے، یہ بات بھی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں تاکہ کوئی یہ شخص پروپیگنڈا نہ کرے بھئی ہمارے بارے میں یہ بات کہا گیا ہے، ایسے بات نہیں، اصل میں جو ناسبی ہیں ان کا رد کرنا مراد ہے۔ اور حضرات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے، اور فرمایا جو ان سے بغض رکھتا ہے اللہ بھی ان سے بغض رکھتا ہے۔ زاہبی جو ہے نا بڑے معتدل ہیں، مورخ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اصولی بھی ہیں، اور اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علماء کے لیے ایک میں بات کرنے لگا ہوں، وہ راویوں کا ذکر کرتے ہیں نا تو لکھتے ہیں توفی فی سنتی قضا و قضا، فلاں فلاں سن میں ہی امام یہ حضرت یہ بزرگ فوت ہوئے، اور جب اس کی باری آئی ہے نا تو انہوں نے ہلاک کا لفظ لکھا ہے، ہلاک، یا آپ سمجھ جائیں کہ ایک لفظوں سے کسی کو ادب دینا مراد ہوتا ہے نا، انہوں نے وہ ادب بھی موت کے لیے بھی اس کو دیا نہیں۔ اللہ کے لیے غور کریں، تہذیب و تہذیب پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں دوستو، اب آخری دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ان سے بغض رکھتا ہے ان سے کون بغض رکھتا ہے؟ اللہ۔ او اللہ کے بندوں، میں ناسبیوں کا رد کر رہا ہوں، صبح یہ شور نہ مچانا کہ ہمیں یہ کہہ گئے اور وہ کہہ گئے۔ الحمدللہ اہل حدیث کے اندر اس طرح کی مخلوق نہیں پائی جاتی، اور جن کے یہ نظریات ہیں وہ اہل حدیث نہیں ہیں، وہ اہل سنت بھی نہیں ہیں، بالکل منکرین حدیث۔ پوری دنیا میں یزید کے جو حامی ہیں، ماشاءاللہ ہمارے جو MP صاحب ہیں ان کا بڑا مطالعہ ہے، پوری دنیا میں جو منکرین حدیث ہے نا، محدثین کے فن حدیث کے دشمن، وہ سب اس کے حامی اور اس کے بارے میں کتابیں لکھنے والے ہیں۔
حضرات اب نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے، پھر بولو جنتی جوانوں کے، فرمایا وَأَبُوهُمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا، سردار دونوں ہیں پر دونوں کے جو والد ہیں حضرت علی وہ دونوں سے افضل ہیں، وہ دونوں سے افضل۔ اچھا اب ایک روایت میں جو آخر میں پڑھنا چاہتا ہوں، بڑی اس کی تکلیف ہوتی ہے، تو آپ نے بھی یہ میرے ساتھ پڑھنی، چلو آپ نے بھی میرے ساتھ پڑھنی۔ کیا؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے حسین و منی، حسین و پھر بڑھو حسین و، اچھا میں نے ترجمہ کر دیا اس کا پنجابی میں محاورہ تھا، مولوی چڑھ گئے میرے مگر لٹھ لے گیا، میں کہا چھوئی میں غلط صحیح تسی صحیح کر دیو، تسی صحیح کر دیو۔ وہ حالے تک کسے معزز پلیٹ فارم تو وہ صحیح معنی حالے تک دنیا دیتے نہیں آیا۔ چلو ازی مانے تو بغیر ہی حدیث پڑھنے سمجھ تو ساں آپ ہی جانا ہے سارے۔ حسین و منی، سب پڑھو حسین و، فرمائے حسین و منی وانا من الحسین، سارے پڑھو حسین و انا من حسین، چلو سوکھی پڑھ لیں، حسین و منی، حسین و، سب پڑھو حسین و منی وانا من حسین۔ حضرات اللہ کے نبی کا فرمان ہے حسین مجھ سے، حسین یہ تو گل سمجھ آتی ہے کہ نبی پاک دے نواسے آپ دی بیٹی دے بیٹے حسین نبی پاک تو نہیں، لیکن آپ نے فرمایا وَأَنَا مِنْ حسین، میں حسین چوہاں۔ چلو پھر پنجابی نہیں اردو ترجمہ کر لینے ہیں، پھر نہ کوئی لڑ پوے، اور میں حسین سے، اور میں حسین سے، حسین کی نسبت پیارے نبی کی طرف سمجھ آتی ہے، نبی کا بیٹا ہے، نواسا ہے۔ حسین کی طرف اللہ کے نبی نے اپنی نسبت کی ہے حسین کی شان کو بیان کرنے کے لیے، حسین کو شان دینے کے لیے، حسین کی رفت کے لیے، اس کی قدر کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے نے چھوٹے کی طرف نسبت کی ہے اپنے سے چھوٹے کو عزت دینے کے لیے، ان کو کیا دینے کے لیے؟ عزت۔ بالکل سبحان اللہ، کیا پیاری بات، ماشاءاللہ۔ آپ کا بھی نام ابو بکر ہے؟ اٹھ جاؤ نا، اے نا آخر کوئی آگا بے کے لکمے دئیوں داسی پتر ماری کیمرہ بچے ہیں ادھر بھی آہو کی نا آگی توڑا؟ محمد ابو بکر رفیق جے پا جی، کوئی آل اللہ مقامہ ہوں، کوئی آگا کو مجتہد نہیں جے۔ نبی پاک نے مولا یعنی حضرت علی کی نسبت اپنی طرف کی، اور پھر اپنی نسبت حضرت علی کی طرف، جلیبیب کی نسبت اپنی طرف، اور پھر اپنی نسبت جلیبیب کی طرف، دنیا کو بات سمجھانے کے لیے کہ جب بڑا چھوٹے کی طرف نسبت کرتا ہے تو اس کو عزت دینا مقصد ہے، احترام دینا، شرف دینا، وقار دینا، اور یہی منہج اہل حدیث ہے اور یہی منہج محدثین ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسی پر اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔